اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 397 397۔ دوسری حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو ان کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 398 398۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، مشرق اور مغرب اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 399 399۔ چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 400۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔